السلام علیکم. یہ ہمارا 23واں لیکچر ہے ونڈوز پروگرامنگ کا. ہم نے پچھلے لیکچرز میں جو کچھ ڈسکس کیا تھا ہم اس سے آج ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ جو لاسٹ لیکچر تھا ہمارا 22 لیکچر, اس میں ہم نے اپنی وہ اپلیکیشن جو ہم نے 21ویں لیکچر میں بنانا شروع کی تھی اس کو تکمیل تک پہنچایا تھا. اس میں ہم نے ڈائلاگ باکسز, ماڈل اور موڈلیس بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لسٹ باکس کنٹرول, ایڈٹ کنٹرول, ریڈیو بٹنز اور اس طرح کے دوسرے بیسک کنٹرولز ہیں, اسٹیٹک کنٹرول, ان کو پروگرام کرنا سیکھا تھا. اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ میسج پروگرام کیا جو تھا WMCTL کلر اسٹیٹک, جس کے تھرو ہم نے ایک اسٹیٹک کنٹرول جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ اپنی مرضی کے برش سے پینٹ کروایا تھا. تو اس کے ساتھ مینیوز بھی ایسوسیٹڈ تھے اور اس طرح سے یہ ایک فل فلیج ایپلیکیشن تھی. اور آپ کو ہم نے کچھ امپروومنٹس بھی سجیسٹ کی تھی جو کہ آپ کو امپلیمنٹ کرنا تھی, اس میں فلاز ڈیٹیکٹ کرنا تھے. ہوپ فلی آپ نے ایسا ضرور کیا ہوگا. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ونڈوز کے کامن کنٹرولز کے بارے میں ہے. تو پیشتر اس کے کہ ہم بات کریں کامن کنٹرولز کی, یہ جان لیتے ہیں کامن کنٹرولز ہوتے کیا ہیں. جو بنیادی کنٹرولز ونڈوز میں اویلیبل تھے شروع کے دنوں سے, وہ ریڈیو بٹن ہے, چیک باکس ہے, ایڈٹ کنٹرول ہے, اس طرح کے 2-4 کنٹرول اور ہیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مائکروسافٹ نے مزید کنٹرولز ایڈ کیے. آج کل ہماری ونڈوز میں بہت سارے سوفسٹیکیٹڈ کنٹرولز اویلیبل ہیں. ان میں سے کچھ کی لسٹ آپ دیکھ لیجئے. ہمارے پاس ڈیٹ ٹائم پکر کنٹرول اویلیبل ہوتا ہے, پھر لسٹ ویو کنٹرول اویلیبل ہے, اس کے ساتھ پروگرس بار, اسٹیٹس بار جو ونڈو کے نیچے نظر آتا ہے, ٹول بار جو امیجز ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ کمانڈس وغیرہ کلک کرتے ہیں, یہاں پہ ٹری ویو کنٹرول, اور اس طرح کے اور کافی سارے کنٹرول ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو یہ سب کنٹرولز جو ہیں یہ کامن کنٹرولز کہلاتے ہیں, ونڈوز کامن کنٹرولز. جس طرح ہم نے لاسٹ لیکچر میں کامن ڈائلاگس کی بات کی تھی, بنیادی طور پر ہم نے لاسٹ لیکچر میں ایک چیز جو سب سے اہم کی تھی وہ فونٹ چوز کلر ڈائلاگ تھا, جس کے تھرو ہم کوئی بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس طرح اس کے ساتھ ہی ہم نے چوز فونٹ اور اوپن فائل, سیو ایز, باقی سارے کامن ڈائلاگس کی بات کی تھی. یہ جو ہمارے کامن کنٹرولز ہیں بیسکلی دیز آر یوزڈ ایز نارملی ایز چائلڈ ونڈوز کے کنٹرولز ہیں جو چائلڈ ونڈوز کے طور پر یوز ہوتے ہیں. جس طرح آپ کا ریڈیو بٹن ہے یا ایڈٹ کنٹرول ہے, یہ چائلڈ ونڈوز کے طور پر یوز ہوتے ہیں. بالکل ویسے ہی کامن کنٹرولز بھی ہیں, یہ ایک ایز کنٹرولز یا چائلڈ ونڈوز کے یوز ہوتے ہیں. لیکن یہ جو کامن کنٹرولز ہیں یہ دیز آر ناٹ بلٹ ان ٹو ونڈوز. آئی مین یہ ونڈوز کے ساتھ ہی نہیں آئے تھے, شپ نہیں ہوئے تھے. ہوا یوں کہ مائکروسافٹ نے ایک لائبریری شپ کی COM32.dll. آج کل آپ کی ونڈوز میں ایسی ایک لائبریری موجود ہوگی, سرچ کیجیے گا آپ کو ایک ایسی DLL اسٹینڈس فار ڈائنامک لنک لائبریری. تو آپ کو COM32 کا مطلب ہے کامن کنٹرولز 32 بٹ کامن کنٹرولز کی ڈائنامک لنک لائبریری آپ کو اپنے سسٹم میں ضرور مل جائے گی. یہ ڈائنامک لنک لائبریری جو ہے یہ ریسپانسبل ہے, اس کے اندر تمام ان کنٹرولز کی تمام ونڈو کلاسز موجود ہیں, ان کے ونڈو پروسیجرز لکھے ہوئے ہیں, اور میسج ہینڈلنگ جتنی بھی جس قسم کی بھی ہے, نوٹیفیکیشنز جنریٹ کرنے کا میکینزم, سب کچھ وہ امپلیمنٹڈ ہے. تو یہ لائبریری جو ہے دس از موسٹ امپورٹنٹ. آئیے اس لائبریری کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. یہ بالعموم کامن کنٹرول لائبریری کہلاتی ہے. کامن کنٹرول لائبریری جو ہے یہ وقت کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوتی گئی, یعنی پہلے جو مائکروسافٹ نے لائبریری بھیجی تھی اس میں کچھ کامن کنٹرول موجود تھے اور ان کی کچھ فنکشنالٹی تھی. وقت کے ساتھ امپروومنٹ آتی گئی. ورژن 4 کافی پاپولر ہوا, پھر ورژن 4.70 وہ آیا, وہ دیٹ از دا اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹف آج کل. سو کامن کنٹرول لائبریری جو ہے جو اس کے نئے ورژن آتے گئے ہیں, ہوا یوں کہ اگر لسٹ ویو کنٹرول تھا یا ٹری ویو کنٹرول پہلے کسی چیز کو سپورٹ نہیں کرتا تھا تو اب وہ سپورٹ کرنے لگ گیا ہے. تو کامن کنٹرول لائبریری کے ورژن جاننا اور اس کے مطابق پروگرام کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. مثلا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنا پروگرام جو ہے کامن کنٹرول لائبریری کے لیٹسٹ ورژن کو مد نظر رکھتے ہوئے بنا ڈالیں, لیکن آپ کا جب وہی پروگرام کسی ونڈوز 95 کی مشین کے اوپر چلے تو وہ چلنے سے انکار کر دیں, کیونکہ وہاں پہ ایک کامن کنٹرول لائبریری کا پرانا ورژن ہو. تو آپ کو یہ تھوڑا یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ کمپیٹیبلٹی کتنی ہے آپ کے پروگرام کی, آپ کا پروگرام کتنے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر چل سکتا ہے. کامن کنٹرول لائبریری کی بات ہو گئی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ایک فنکشن اویلیبل ہوتا ہے جب بھی آپ کو کامن کنٹرول یوز کرنا چاہتے ہیں. ہم نے بات کی ہے کہ کامن کنٹرولز ونڈوز کا نیٹو پارٹ نہیں ہے,
جس طرح بٹن ہے یا نارمل ریڈیو بٹن, چیک باکس, ایڈٹ کنٹرول, یہ سارے جو ہیں یہ تو ونڈوز کا نیٹو اپنا پارٹ ہے اوریجنل. آپ کو کوئی اور کچھ نہیں کرنا پڑتا, آپ آرام سے اس کی ایک کلاس کا نام دیتے ہیں, سسٹم ونڈو کلاسز ہم نے بات کی تھی, اور آپ اس کی ونڈوز کریٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے. کامن کنٹرولز کی کلاسز آپ پہلے رجسٹر کرواتے ہیں. کامن کنٹرولز کی کلاسز رجسٹر کروانے کے لیے ہمارے پاس جو فنکشن اویلیبل ہے وہ ہے init کامن کنٹرولز. init کامن کنٹرولز کا فنکشن ہم کال کرتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے, یہ کامن کنٹرول لائبریری جو ہے comctl32.dll اس کو لوڈ کرتا ہے, اور کلاسز کامن کنٹرولز کی تمام کلاسز جو ہیں وہ رجسٹر ہو جاتی ہیں اس سے. اگر آپ init کامن کنٹرولز نہیں کال کریں گے, یہ فنکشن کال نہیں کریں گے, تو کیا ہوگا, یہ لائبریری لوڈ نہیں ہوگی, وہ ونڈو کلاسز نہیں رجسٹر ہوں گی. اب اگر آپ کوئی کامن کنٹرول بنائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا, آپ کو ایرر کنسیو کرنا پڑے گا. کریٹ ونڈو آپ کو ایرر ریٹرن کرے گا کہ اس طرح کی کلاس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. سو یہ ہمارے پاس سگنیفیکینس ہے init کامن کنٹرولز فنکشن کا. init کامن کنٹرول جو فنکشن تھا اس کا ایک نیکسٹ ورژن بھی آیا, init کامن کنٹرولز ایکس, init کامن کنٹرولز EX. اس کو ذرا اسکرین پہ دیکھ لیجیے. init کامن کنٹرولز EX جو فنکشن ہے یہ ایک init کامن کنٹرولز ایکس اسٹرکچر کا ایڈریس لیتا ہے. یہ اسٹرکچر کچھ بھی نہیں ہے, اس میں بنیادی طور پہ دو ممبرز ہیں. ایک ہے سائز نارمل, اس میں آپ اسٹرکچر کا سائز ڈیزائن کر دیتے ہیں فنکشن کو کال کرنے سے پہلے, اور جو دوسرا اس کا ممبر ہے وہاں پہ آپ بتاتے ہیں کہ کون کون سی کلاسز آپ نے یہاں پہ ان کی کلاسز رجسٹر کروانی ہیں. init کامن کنٹرول جو ہے وہ تو بلائنڈلی ساری کلاسز رجسٹر کروا دیتا ہے, لیکن init کامن کنٹرول ایکس جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. اس کو آپ کامن کنٹرول ایکس اسٹرکچر میں سے کے ممبرز کو یوز کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جی کون کون سی کلاسز رجسٹر کروانی ہیں, اور یہ صرف انہی کلاسز کو رجسٹر کرواتا ہے. اس سے سسٹم کے ریسورسز کنزرو ہو جاتے ہیں. ICC لسٹ ویو کلاسز, یہ لسٹ ویو کلاسز رجسٹر کر دے گا. باقی ڈیٹیل یہاں پہ دی ہوئی ہے. پروگرس بار کے لیے ICC پروگرس کلاس, اسٹیٹس بار کے لیے ICC بار کلاسز, اس طرح سے باقی کلاسز بھی یہاں پہ دی ہوئی ہیں. بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ لسٹ ویو کے کیس میں یہاں پہ کلاسز کا ورڈ یوز ہوا ہے. حالانکہ ٹھیک ہے انگلش کی ڈومین ہے, پلورل یوز ہوا ہے, لیکن پھر بھی یہ بات صحیح ہے. لسٹ ویو کنٹرول یا جتنے کنٹرولز ہیں ڈیٹ ٹائم پیکر وغیرہ, یہ ان دیئر ویری سیلف اپنے خود جو ہیں وہ دوسرے پریمیٹیو کنٹرول سے مل کے بنے ہوئے ہیں. کافی سارے ان میں کی سب کلاسنگ ہوئی ہوئی ہے, بہت سارے ملا کے انہوں نے ایک کنٹرول بنا دیا ہوا ہے. لسٹ ویو کنٹرول جو ہے اس کی اب ہم بات کرتے ہیں. لسٹ ویو کنٹرول جو ہے وہ کیسا لگتا ہے, اور ہم اپنے اس آرگیومنٹ کا پروف بھی دیں گے کہ یہ لسٹ ویو کنٹرول جو ہے یہ صاحب اکیلے نہیں ہیں, یہ ایک سے زیادہ کنٹرول سے مل کے بنتے ہیں. تو لسٹ ویو کنٹرول کا آپ اسکرین کے اوپر فگر دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ جو ٹاپ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, جو کالمز کی ہیڈنگز نظر آ رہے ہیں, یہ بیسکلی لسٹ ویو کنٹرول کے اندر ایک اور چائلڈ ونڈو بنی ہوئی ہے, اسے ہیڈر کنٹرول کہتے ہیں. یہ ہیڈر کنٹرول علیحدہ سے بھی اویلیبل ہے. کامن کنٹرولز کی لائبریری میں آپ علیحدہ سے ہیڈر کسی بھی کنٹرول کے ساتھ لگا سکتے ہیں, علیحدہ سے چائلڈ ونڈو کے طور پہ کریٹ کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ جب آپ لسٹ ویو کنٹرول بناتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہیڈر بائی ڈیفالٹ موجود ہے. سو دیز آر بیسیکلی کمپوزٹ کلاسز. ایک کلاس آپ نے رجسٹر کروائی تو ان افیکٹ کیا ہوگا, جب اس کلاس کی کوئی آپ ونڈو بنائیں گے تو وہ ونڈو ان ٹرن اپنی چائلڈ ونڈوز کریٹ کرتی ہے. سو یہ سمپل ونڈو کلاسز نہیں ہے. سسٹم ونڈو کلاسز جو تھیں وہ اوور آل سمپل ونڈو کلاسز تھیں. اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ سمپل ونڈو کلاسز سے ہمارا کیا مطلب ہے. سو ہماری جو لسٹ ویو کلاس ہے جس کو ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے, یہ کلاس جو ہے یہ جب آپ اس کو init کامن کنٹرول EX فنکشن کال کرتے ہیں تو یہ نہ صرف یہ کہ اپنی مین پراپر جو اس کی ونڈو ہے اس کی کلاس رجسٹر کرتی ہے, بلکہ اپنے ساتھ جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, مثلا جیسے ہیڈر کنٹرول ہے وہ اس کا پارٹ ہے, اسی کلاسز بھی رجسٹر کر دیتی ہے. تو جناب اب ہم بات کرتے ہیں مختلف پارٹس جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں ایک لسٹ ویو کنٹرول کے. اس کو بیسٹ ایکسپلین ہم کریں گے ایک فگر کی مدد سے, لیکن میں نے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کنٹرول ہے اٹ از سم ہاؤ اٹس ایٹ دا ہارٹ آف ونڈوز انٹرفیس. آپ کا جو ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے, چلیے ڈیسک ٹاپ کی بات رہنے دیجیے, ونڈوز ایکسپلورر کی بات کر لیتے ہیں. ونڈوز ایکسپلورر کے اندر آپ جب کسی فائل یا فولڈر کو ایکسپلور کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے,
آپ کے پاس ویوز اویلیبل ہوتے ہیں, 4 ویوز اویلیبل ہوتے ہیں کہ جی آپ اسے لارج آئکنس کی فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں, اسمال آئکنس کی فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں, ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں, یا لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ 4 بیسکلی ویوز ہوتے ہیں. یہ لسٹ ویو کنٹرول کے ویوز ہیں. ذرا غور کیجیے گا, تو جب آپ اس کو لارج آئکنس کی فارم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اور آپشن بھی اویلیبل ہوتا ہے آٹو ارینج کا. اگر آپ اسے آٹو ارینج کر دیتے ہیں تو وہ سارے آئکنس خود ہی جتنا مرضی ڈریگ کر لیں وہ واپس اپنی جگہ بدل کے پھر الائن ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ڈیسک ٹاپ کا بھی کچھ یہی حال ہے, وہاں بھی آٹو ارینج کا آپشن موجود ہے, اور اس کا لے آؤٹ آپ یقیناً اتفاق کریں گے کچھ قریباً ونڈوز ایکسپلورر جیسا ہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے, جو آپ کے ڈیسک ٹاپ آئکن, مائی کمپیوٹر یہ وغیرہ وغیرہ, نیٹ ورک نیبرہڈ اور مائی ڈاکیومنٹس وغیرہ, یہ جتنے بھی آئکنز اویلیبل ہوتے ہیں آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ, یہ بنیادی طور پر ایک لسٹ ویو کنٹرول ہے. ونڈوز کا جو ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے اس کے اندر ایک بنیادی طور پہ ایک لسٹ ویو کنٹرول ڈسپلیڈ ہوتا ہے. 1-2 ایکسیپشنز ہیں اس میں بھی, ایکسیپشنز یا اس میں اسپیشل کیسز ہیں, لیکن وہ بہرحال یہ بات کلی طور پر صحیح ہے کہ ونڈوز کا جو ڈیسک ٹاپ ہے یہ ایک لسٹ ویو کنٹرول ہوتا ہے, لیکن یہ ایسا لسٹ ویو کنٹرول ہوتا ہے جس کو آپ صرف لارج آئکنز ویو ہی میں دیکھ سکتے ہیں. اسمال آئکنز, ڈیٹیلز یا لسٹ ویو میں آپ اسے نہیں دیکھ سکتے. تو اب بات کر لیتے ہیں کہ لسٹ ویو کنٹرول جو ہے اس کے کیا پارٹس ہیں, ویژولی اس کے کون کون سے پارٹس ہیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ, اسی کے اوپر بیس کرے گی ہماری جو فیوچر پروگرس ہے اس لیکچر کی. لسٹ ویو کنٹرول کے اندر فگر دیکھ لیجئے, یہاں پہ سب سے اوپر آپ کو کچھ کالمز نظر آئیں گے, جسے ہم نے ہیڈر کا بھی کہا تھا. یہاں پہ ہیڈر کنٹرول ڈسپلیڈ ہوتا ہے. یہ کچھ آپ کو کالمز نظر آئیں گے, 3, 4, 5 کتنے بھی ہو سکتے ہیں. یہ کالمز ہیں جو آپ اس میں ڈسپلے کر سکتے ہیں. ہم نے اس وقت جو لسٹ ویو کنٹرول دکھایا ہوا ہے یہ ڈیٹیلز کی فارم میں ہے, یعنی کہ یہ لارج آئکن یا اسمال آئکن کی فارم میں نہیں ہے, بلکہ یہ ڈیٹیلز کی فارم میں ہے. تو ہر جو یہاں پہ آئٹم نظر آ رہا ہے اس کے اگینسٹ اس کی ڈسکرپشن بھی نظر آ رہی ہے 3-4 کالمز کے اندر. سو اس لسٹ ویو کنٹرول کے اندر کچھ کالمز ہوتے ہیں. دیر آر سرٹن نمبر آف کالمز ان اے لسٹ ویو کنٹرول. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ لسٹ ویو کنٹرول کے اندر جو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ لسٹ نظر آ رہی ہے ساری کی ساری, یہ جو لسٹ ہے ان میں سے ہر ایک چیز ایک آئٹم ہے. مثلا لسٹ ویو کنٹرول کے اندر اگر ایک اور چیز ڈال دی جائے تو وہ ایک اور آئٹم بن جاتا ہے, اس کا ایک اور آئٹم ایڈ ہو جاتا ہے. اب ایک آئٹم ہم کسے کہہ رہے ہیں؟ جو لیفٹ موسٹ کالم کے اندر ایک انٹری نظر آ رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں آئٹم. آئٹم جو ہوتا ہے اس کے دائیں طرف یہ ڈیٹیلز ویو ہے, تو ہر آئٹم کے دائیں طرف جو آپ کو دوسرے کالمز میں ڈسکرپشنز نظر آ رہی ہیں انہیں ہم سب آئٹمز کہتے ہیں. ایک آئٹم کے ایک یا ایک سے زیادہ سب آئٹمز ہو سکتے ہیں. 1, 2, 3, 4 کتنے بھی سب آئٹمز ہوں یہ اس کے سب آئٹمز ہوں گے. سو اس کے اگلی بات کیا ہے, جب آپ لسٹ ویو کنٹرول کو لارج آئکنز ویو میں دیکھتے ہیں تو آپ کو جو سب آئٹمز ہیں یہ دکھائی نہیں دیتے. سب آئٹمز صرف اور صرف ڈیٹیلز ویو میں نظر آتے ہیں. لسٹ ویو, اسمال آئکن ویو اینڈ لارج آئکن ویو, اس میں یہ آئٹم سب آئٹمز جو ہیں یہ نظر نہیں آتے, صرف آئٹمز نظر آتے ہیں. تو اب بات کرتے ہیں کہ آئٹم کیا شے ہے. لسٹ ویو کنٹرول کا جو ایک آئٹم ہوتا ہے بنیادی طور پہ 2 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. 2 سے زیادہ مشتمل ہو سکتا ہے لیکن 2 یا میکسیمم 3. ایک چیز جو ہے جو ہم جانتے ہیں کہ جی اس میں ایک آئکن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک آئکن ہوتا ہے, ساتھ میں اس کی ایک ٹیکسٹ اسٹرنگ ہوتی ہے جو نیچے لکھی ہوئی ہوتی ہے. مثلا جیسے اگر فولڈرز کی بات کریں تو فولڈر کا وہ آئکن ہوگا جس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ڈائریکٹری ہے, یلو کلر نارملی جس طرح ونڈوز میں ڈیفالٹ فولڈر آئکن یوز ہوتا, اور اس کے نیچے فولڈر کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کے پاس کیا بن رہی ہیں, یہ آپ کا آئٹم بن رہا ہے. اب آئکنز بھی 2 قسم کے یوز ہوتے ہیں. لارج آئکن ویو میں آپ کو بڑے آئکن نظر آتے ہیں, اور اسمال آئکن ویو, لسٹ ویو اور ڈیٹیل ویو میں آپ کو اسمال آئکنز نظر آتے ہیں. صرف یہی نہیں, ایک تیسری قسم کے آئکنز بھی اس میں اویلیبل ہو سکتے ہیں جنہیں اسٹیٹ آئکنز کہتے ہیں. بیسکلی اسٹیٹ آئکنز مختلف خاص قسم کے لسٹ ویو کنٹرولز میں یوز ہوتے ہیں. اس کی ایگزامپلس دی جا سکتی ہیں لیکن ونڈوز ایکسپلورر میں ایسی کوئی چیز یوز نہیں ہوتی.
اب ہم بات کر رہے ہیں آئکنس کی. ایک لارج آئکن ایسوسیٹڈ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے لارج آئکن ویو میں, اور چھوٹا آئکن جو اسمال آئکن ہے وہ آپ کو باقی تینوں ویوز میں نظر آتا ہے. جو آپ کا لاسٹ ویو ہے ڈیٹیل ویو, اس کو ہم ٹیکنیکلی رپورٹ ویو کہیں گے. جو آپ کا لسٹ ویو کنٹرول ہے اس کے ٹیکنیکل 4 ویوز ہوتے ہیں, لارج آئکن, اسمال آئکن, لسٹ اینڈ رپورٹ ویو, ناٹ ڈیٹیلز. ڈیٹیلز تو ویسے یوزرز کے لیے لکھا ہوا ہے نا, تو اس کو رپورٹ ویو کہتے ہیں. تو یہ 4 ویوز ہیں جن کو ہم نے پروگرام کرنا ہوگا اگر ہم لسٹ ویو کنٹرول کو پروگرام کرنا چاہتے ہیں. لسٹ ویو کنٹرول کے ساتھ ہم نے بات کی کہ 2 قسم کے آئکنز ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. ایک تو آپ کا مین آئکن, بڑا والا آئکن جو ہوتا ہے, اور ایک چھوٹا اسمال آئکن. یہ صرف آئکن ہونا ضروری نہیں ہے, یہ آپ کے کوئی بھی امیجز ہو سکتے ہیں. بیسکلی یہاں ہم پہنچ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ لسٹ ویو کنٹرول کے اندر 2 قسم کی امیج لسٹس ہوتی ہیں. جی, امیج لسٹ ایک اور کامن کنٹرول ہے ونڈوز کا, جو کامن کنٹرول لائبریری کا پارٹ ہے. جب آپ اس کو انیشلائز کرتے ہیں لسٹ ویو کلاسز کے ساتھ تو امیج لسٹ بھی انیشلائز ہو جاتا ہے ساتھ, تو اب آپ امیج لسٹ کریٹ کر سکتے ہیں. یہ بیسکلی امیج لسٹ جو ہے یہ لانگ چین آف امیجز, ایک ہی سائز کے بہت سارے امیجز کو اکٹھا سیو کرنے کے کام آتی ہے. مثلا آپ یہ کر سکتے ہیں امیج لسٹ میں کہ آپ 4, 5, 6 کچھ آئکنز جو ہیں وہ امیج لسٹ میں ایڈ کر دیں, اور وہ 6 کے 6 آئکنز ایک ہی سائز کے ہوں گے, یا امیجز بھی ہو سکتے ہیں, بٹ میپس ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوڈ بٹ میپ سے آپ انہیں لوڈ کریں اور ایڈ کر دیں بے شک. تو آپ جو بٹ میپس امیج لسٹ میں ایڈ کریں گے ان کا سائز ایک ہونا چاہیے, پہلی بات. جب آپ اسے امیج لسٹ میں ایڈ کر چکیں گے تو امیج لسٹ انٹرنلی ان سارے امیجز کو کنکیٹینیٹ کر کے سیو کرتی ہے. وہ سارے امیجز اکٹھے سیو ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ کس فارم میں سیو ہوئے ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے ٹارگٹ ڈسپلے ڈیوائس کے فارمیٹ میں سیو ہوتے ہیں. جس قسم کی ڈیوائس ہے, 256 کلر ڈیوائس ہے, 16 کلر ڈیوائس ہے, جس قسم کی بھی ڈیوائس ہے, ایگزیکٹلی ڈیوائس کے فارمیٹ میں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ان لسٹ آف امیجز میں سے کوئی ایک امیج ڈسپلے کروانا چاہیں تو آپ امیج لسٹ سے کہتے ہیں کہ جی جو پہلا امیج میں نے ایڈ کیا تھا نا اس کا انڈیکس ہوتا ہے 0, جو دوسرا امیج ہم ایڈ کریں گے اس کا انڈیکس ہوگا 1. تو ہم کہیں گے جی انڈیکس نمبر 1 کا جو امیج ہے اسے ڈسپلے کروا دو. تو امیج لسٹ کو صرف اتنا کرنا ہوگا, اس نے امیجز تو پہلے پریپیئرڈ سیو کیے ہوئے ہیں, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پہلے کلر میچنگ کرے کہ جی یہ جو آپ کا امیج ہے یہ 16 ملین کلر کا ہے اور ڈسپلے 256 کلر کا ہے, یا اس طرح کی اور جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہیں, ایسی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. امیج لسٹ کنٹرول یہ کرتا ہے کہ اس پرٹیکولر آئکن کو, اس پرٹیکولر امیج کو, اس سائز کے امیج کو ڈائریکٹلی آپ کی ڈیوائس پہ کاپی کر دیتا ہے, اور یہ بہت فاسٹر آپریشن ہے. امیج لسٹ بنا لینے سے امیجز کی مینیپولیشن بہت فاسٹ ہو جاتی ہے. اب آپ سوچیں گے بلکہ کہیں گے کہ جی امیج لسٹ کی کوئی اور ایگزامپل دیں جس سے پتا چلے کہ امیج لسٹ ہوتی کیا ہے. آپ نے ٹول بارز دیکھے ہوں گے, مائکروسافٹ ورڈ ہے جیسے, اس میں ٹول بار ہوتا ہے, آپ کے اس کے اوپر فلاپی بنی ہوتی ہے چھوٹی سی, کلک کرتے ہیں سیو ہو جاتا ہے. اوپن کا ایک ہوتا ہے, اوپن فولڈر کا, اور ڈیلیٹ کے لیے کراس بنا ہوتا ہے. بیسکلی یہ سب جو ہیں یہ امیجز ہیں چھوٹے چھوٹے جو سیو ہوئے ہوتے ہیں آپ کے اس کے ونڈوز کے پاس. تو ان سب امیجز کو ملا کے ایک امیج لسٹ بنائی جاتی ہے, اور امیج لسٹ جو ہوتی ہے اس کو پھر اس کے کہا جاتا ہے کہ جی اس کا انڈیکس 0 جو ہے یہاں پہ ڈسپلے کر دو, انڈیکس 1 یہاں پہ ڈسپلے کر دو, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو امیج لسٹ میں امیجز ایڈ کر چکنے کے بعد ان کو مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اب کچھ بات ہو جائے آئکنس کی اور ماسکس کی, کہ یہ ماسک کیا چیز ہوتی ہے. یہاں پہ ذرا ذہن پہ زور دیجئے. آپ فرض کیجئے آپ نے کوئی آئکن ڈسپلے کیا ہے, مثلا نوٹ پیڈ کا آئکن آپ نے ڈسپلے کیا ہے. ونڈوز کا جو اسٹینڈرڈ آئکن ہے یہ 32 ملٹیپلائڈ بائی 32 بائی 32 پکسلز کا ہوتا ہے. 32 پکسل چوڑا ہوتا ہے اور 32 پکسل بڑا ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ ایک مربع شکل کا ہوتا ہے, آپ کا ریکٹینگل ہوتی ہے. اب نوٹ پیڈ کا آئکن آپ نے ڈسپلے کیا ہوا ہے, آپ پراپرٹیز دیکھتے ہیں نوٹ پیڈ کے شارٹ کٹ کی, وہاں پہ اس کا آئکن نظر آ جاتا ہے. ہیلپ میں اباؤٹ میں جاتے ہیں, اس کا ڈائلاگ ہوتا ہے, کونے میں اس کا نوٹ پیڈ کا آئکن بنا ہوتا ہے. اب آپ اپیئرنس سسٹم کا کلر, ڈائلاگ سے کلر چینج کر سکتے ہیں آپ ڈسپلے پراپرٹیز سے. آپ ڈائلاگ کا کوئی بھی کلر رکھیں, آئکن جو بنا ہوا ہے نا, اوریجنل آئکن جو بیچ کا ہے, اس آئکن کے ارد گرد کی جو جگہ ہے وہ ایگزیکٹلی بیک گراؤنڈ کے کلر کی نظر آتی ہے. یعنی آئکن آپ کو کوئی ڈبہ بنا ہوا نظر نہیں آتا, بلکہ جو اس کا فائن کانٹور ہے,
مثلا آئکن اگر ایک گلوب ہے نا تو وہ سرکل جو ہے وہ تو صحیح نظر آئے گا, لیکن ارد گرد کا کلر ٹرانسپیرنٹ, سارٹ آف ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا آئکن ہوتا ہے اس کے اندر ایک نہیں دو امیجز سیو ہوئے ہوتے ہیں. ہر آئکن میں ایک نہیں دو امیجز سیو ہوئے ہوتے ہیں. ایک تو امیج ہوتا ہے, مثلا اگر گلوب کا آئکن ہے, دنیا کا نقشہ بنا ہوا, گلوب بنا ہوا, تو گلوب کا ایک تو امیج سیو ہوا ہوگا, اس کے ساتھ اس کا ماسک سیو ہوا ہوتا ہے. ماسک کیا چیز ہے؟ ماسک اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک اسی قسم کا ایک اور امیج ہوتا ہے, لیکن اب اس امیج یعنی آپ کا گلوب کا امیج ہے اس جیسا ہی ایک اور امیج جس میں اب ایک ایک بٹ ایک ایک پکسل کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اگر کوئی پرٹیکولر بٹ 1 ہے تو گلوب کا وہ حصہ ڈسپلے ہوگا, اور اگر ماسک کی کوئی بٹ 0 ہے تو اس کے کورسپونڈنگ پکسل جو آپ کے گلوب آئکن کا ہے وہ ہائڈ کر دیا جائے گا. تو ہوتا کیا ہے, گلوب کا جو کنارہ ہوتا ہے نا اس کے باہر کے سارے پکسلز ماسک کے اندر 0 کر دیے جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, گلوب جب ڈرا ہوتا ہے, آئکن جب ڈرا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے بیک گراؤنڈ سامنے آ جاتا ہے, وہاں سے آئکن کٹ جاتا ہے, ماسک کی وجہ سے ماسک ہو جاتا ہے. سو یہ کانسیپٹ ہے ماسک کا آئکنس کے ساتھ. اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ ایک آئکن فائل .ico فائل کے اندر ایک سے زیادہ آئکنز ہو سکتے ہیں. کبھی اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا, ایک آئکن ICO فائل کے اندر ایک سے زیادہ آئکنز ہو سکتے ہیں. ونڈوز اس میں سے سب سے سوٹیبل آئکن کو سلیکٹ کر کے ڈسپلے کر دیتی ہے. نارملی ایک .ico فائل کے اندر 2 آئکنز ہوتے ہیں. ایک وہ آئکن جو 32 پکسل چوڑا اور 32 پکسل بڑا ہوتا ہے ہائٹ میں, اور دوسرا وہ جو 16 پکسل چوڑا اور 16 پکسل ہائی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کی ایپلیکیشن منیمائزڈ ہوتی ہے یا اس کا شارٹ کٹ بنایا آتا ہے, اس کا ٹاسک بار کے اوپر اس کا بٹن آتا ہے, تو ٹاسک بار کے اوپر یا ونڈو کے کیپشن کے اوپر کون سا آئکن ڈسپلے ہوتا ہے؟ 32 پکسلز کا؟ جی نہیں, 16 پکسلز کا. تو یہ ایڈوانٹیج ہے. اگر کوئی ایسی ICO فائل ہو, آئکن فائل ہو جس کے اندر 16 پکسلز والا امیج چھوٹا آئکن اویلیبل نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو ونڈوز 32x32 کے بڑے آئکن کو چھوٹا اپنی طرف سے کوشش کر کے اس کا ایک منیمائزڈ امیج 16x16 کا آپ کے پرٹیکولر ایپلیکیشن کی ٹاسک کیپشن میں لگا دیتی ہے. یہ ونڈوز کا اپنا الگوریتھم ہے. لیکن اگر آپ خود سے ایک آئکن اسپیسیفائی کریں 16x16 کا, اور وہ آئکن آپ اپنی ریسورس فائل میں ایڈ کریں, چاہے وہ چھوٹا 16x16 آئکن بالکل ڈفرینٹ ہو بنسبت 32x32 کے آئکن کے, نارملی نہیں ہوتا, لیکن اگر بالکل بھی ڈفرینٹ ہو تو ونڈوز کون سا آئکن ڈسپلے کرے گی؟ چھوٹا والا جو 16x16 کا ہے, وہ آپ کی اس کے کیپشن میں نظر آئے گا. لیکن آپ شارٹ کٹ بنائیں گے ایپلیکیشن کا یا ایپلیکیشن کی پراپرٹیز دیکھیں گے, جہاں ونڈوز کو بڑا آئکن ڈسپلے کرنا ہوتا ہے تو پراپرلی 32x32 کا آئکن ہی ڈسپلے ہوگا. تو جناب وی ارائیوڈ ایٹ دس پوائنٹ. ہمارے پاس اب کنکلوژن یہ ہے کہ ایک آئکن فائل کے اندر بہت سارے آئکن ہو سکتے ہیں. نارملی 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک 32x32 دوسرا 16x16 پکسلز کا. اب 32x32 کا جو ایک آئکن ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک امیج اور ایک ماسک, اور اس طرح سے 16x16 میں بھی ایک امیج اور ایک ماسک سیو ہوا ہوگا. اب ہم امیج لسٹ کی بات کرتے ہیں. امیج لسٹ جو ہم کریٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم بٹ میپس, آئکنس کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ایک آئکن جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ایک بٹ میپ ہی ہوتا ہے. تو ہم امیج لسٹ کو اب کریٹ کرتے ہیں, لیکن اس کی بنیاد ہم آئکنس پہ رکھیں گے. امیج لسٹ کو کریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس فنکشن جو اویلیبل ہے وہ ہے امیج لسٹ انڈرسکور کریٹ. امیج لسٹ انڈرسکور کریٹ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے پیرامیٹرز آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا پہلا پیرامیٹر ہوتا ہے width اور دوسرا height. width اور height آف دا سنگل امیج ان دا امیج لسٹ, یعنی کسی امیج لسٹ کے سنگل امیجز, آپ امیج لسٹ کے اندر تمام امیجز کی width اور height ایک جیسی ہونا ضروری ہے. تو یہاں پہ آپ دے دیں گے امیج لسٹ کو کریٹ کرتے وقت کہ اس کے اندر ایک سنگل امیج کی width اور height کیا ہوگی. اس کے بعد آپ جتنے امیجز اس امیج لسٹ میں ایڈ کریں گے وہ اسی width اور height کے ہونا ضروری ہوں گے. اس کے بعد ہمارے پاس فلیگز ممبر ہے. یہ فلیگز بڑا نوٹوریس ممبر ہے, یہ تقریباً ہر ایک اسٹرکچر میں ہر ایک فنکشن کال میں آ جاتا ہے. فلیگز ہی نارملی اسپیسیفائی کرتا ہے کہ فنکشن کرے گا کیا. 2 ممبرز ہیں ہمارے پاس
جو اس کے بہت سارے آپشنس ہیں, آپ دیکھ لیجیے گا MSDN میں سے, مائکروسافٹ کی ڈاکیومنٹیشن میں سے یا دوسری بکس میں سے آپ کو اویلیبل ہوگا. ہم نے یہاں پہ 2 لکھے ہوئے ہیں, ایک ILC_color4, یہ بیسکلی فلیگز بتاتا ہے کہ جی کس قسم کے امیجز یہاں پہ سیو کیے جائیں گے. اگر یہاں پہ ILC_color4 دے دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو آپ نے امیجز ڈسپلے کیے ہوئے ہیں یہ 4 بٹ پر پکسل کے ہیں. 4 بٹ پر پکسل کے امیج وہ ہوتے ہیں جو کہ 16 کلر ڈسپلے کر سکیں. سملرلی 8 بٹ پر پکسل کے جو امیجز ہوں گے وہ 2⁻⁸ کلرز ڈسپلے کر سکیں گے, یعنی 256 کلرز کے امیجز ہوں گے. یہ ILC_color4 یہ ڈیفالٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نارملی ونڈوز میں جو ہم امیج لسٹ کریٹ کرتے ہیں یا آئکن وغیرہ جب ہینڈل کرتے ہیں وہ 16 کلر پر مشتمل ہوتے ہیں. اگلا جو ہمارے پاس اویلیبل ہے, فلیگ اویلیبل ہے, وہ ہے ILC_mask. اگر آپ ILC_mask ویلیو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں تو امیج لسٹ کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ جو ہم امیج لسٹ بنا رہے ہیں اس میں ایک امیج نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کا ماسک بھی ہوگا. یعنی اب کے امیج لسٹ کا ہر امیج کوئی سنگل امیج نہیں ہوگا, اس کے ساتھ آپ ماسک بھی اسپیسیفائی کریں گے. آپ اگر کوئی بٹ میپ امیج اس میں ایڈ کریں گے تو ساتھ ہی آپ کو اس کا ماسک بھی ایڈ کرنا پڑے گا. اس کا ایک اور فنکشن اویلیبل ہے جس کے تھرو آپ اس کو ایڈ کرتے ہیں. اس کے بعد جو سیکنڈ لاسٹ پیرامیٹر ہے وہ ہے انیشل. اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ابتدائی طور پر اس امیج لسٹ میں کتنے امیجز ہوں گے, اور پھر آخری ممبر میں آپ یہ بتاتے ہیں گرو, جس کا نام ہے کہ یہ امیج لسٹ کہاں تک گرو کر سکتی ہے, کتنے امیجز میں اس میں اور ایڈ کروں تو یہ گرو تک پہنچ جائے. مثلا انیشل 1 دیا ہے اور گرو 5 دیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ شروع میں ایک امیج ہوگا اس میں, لیکن آپ اس میں 4 مزید امیج بھی ایڈ کر سکتے ہیں, سائز اس کا 5 تک جا سکتا ہے. امیج لسٹ میں آپ امیج کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں, فی الوقت ہم آئکنز کی بات کرتے ہیں. امیج لسٹ میں آئکنز ایڈ کرنے کے لیے آپ امیج لسٹ ایڈ آئکن کا فنکشن یوز کرتے ہیں. اس کا پہلا پیرامیٹر آپ کو ہینڈل ٹو امیج لسٹ ہے. جو پچھلے والے فنکشن جو کریٹ امیج لسٹ تھا وہ ایک ہینڈل ریٹرن کرتا ہے, یہ وہ ہینڈل آپ یہاں پہ اسپیسیفائی کریں گے. اس کا دوسرا ہینڈل ہوگا ہینڈل ٹو آئکن. اب آئکن کے اندر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ آئکن کے اندر ایک امیج ہوگا اور ایک ماسک ہوگا. تو اگر آپ نے امیج لسٹ پچھلے فنکشن میں امیج لسٹ کریٹ کرتے وقت ماسک کا ممبر اسپیسیفائی کیا ہوا ہے تو یہ آئکن کے دونوں امیجز اٹھا لے گا. یعنی جب آپ ایک آئکن ایڈ کریں گے تو آئکن کا اوریجنل بٹ میپ اور آئکن کے ساتھ جو ماسک آتا ہے اس کے اندر بلٹ ان ہوتا ہے وہ بھی ایڈ ہو جائے گا امیج لسٹ میں. جو امیج لسٹ ایڈ آئکن کا فنکشن ہے بیسکلی یہ ایک میکرو ہے جو کال کرتا ہے امیج لسٹ ریپلیس آئکن کو. امیج لسٹ ریپلیس آئکن کا فنکشن یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی انڈیکس میں موجود امیج کو نئے امیج سے ریپلیس کر سکتے ہیں. یعنی کسی بنی بنائی امیج لسٹ کا امیج نمبر 1 چینج کرنا ہے تو آپ یہاں پہ ایک نیا ہینڈل ٹو آئکن دے کے ریپلیس آئکن کے فنکشن میں آپ اسے ریپلیس کر سکتے ہیں. جی جناب, تو اب ہم ذرا اپنی سیریس ایپلیکیشن کی طرف آ جاتے ہیں. ہم نے امیج لسٹ کی بات کی, امیج لسٹ ہم کیسے کریٹ کرتے ہیں ابھی ہم اس کو دیکھیں گے. جب کریٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ امیج لسٹ جو ہے یہ کس طرح سے یوز کی جاتی ہے. امیج لسٹ ہم نے کیوں بنائی ہے, میں ایک دفعہ پھر دوہرا دوں کہ امیج لسٹ ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ جو آپ کا لسٹ ویو کنٹرول ہوتا ہے وہ اس کو 2 قسم کی, کم از کم 2 قسم کی یا 3 قسم کی اس کو امیج لسٹ چاہیے ہوتی ہیں. ایک کے اندر بڑے آئکنز کی سیو ہونے چاہیے, امیجز سیو ہوتے ہیں. دوسرے کے اندر چھوٹے آئکنز جتنی قسم کے آپ آئکنز ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں وہ آپ وہاں پہ سیو کریں گے. اور تیسری جو امیج لسٹ ہوگی اس کے اندر آپ اسٹیٹ امیجز سیو کروائیں گے. اسٹیٹ امیجز کیا ہوتے ہیں؟ اسٹیٹ امیج اگر آپ اسپیسیفائی کریں گے تو یہ لسٹ ویو کنٹرول آپ کو یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ جیسے آپ کا ڈیٹیلز ویو فولڈرز میں نظر آتا ہے نا, ویو ڈیٹیلز, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کا فولڈر کے چھوٹے چھوٹے آئکن بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ ان فولڈرز کے آئکنز کے ساتھ ایک اور آئکن بنا ہوا ہو کچھ اسٹیٹ اسپیسیفائی کرنے کے لیے. تو یہ آپ کا جو لسٹ ویو کنٹرول ہے یہ فیسلٹی دیتا ہے. ہم یہ فیسلٹی فی الوقت یوز نہیں کریں گے, یعنی ہم صرف 2 قسم کی امیج لسٹ ایڈ کریں گے لسٹ ویو کنٹرول میں. لسٹ ویو کنٹرول کی ڈاکیومنٹیشن کہتی ہے کہ اس کو یہ امیج لسٹ چاہیے ہوتی ہیں کریشن کے بعد. سو ہم جو اپلیکیشن بنانے چاہ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر مائکروسافٹ کے ونڈوز ایکسپلورر سے انسپائرڈ ہے, یا یوں کہہ لیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایک اپنا
ونڈوز ایکسپلورر بنائیں. سو ہوگا یہ کہ آپ ایک ڈائریکٹری اسپیسیفائی کریں گے, جو بھی فولڈر آپ اسپیسیفائی کریں گے اس کا ریزلٹ آپ کو ونڈوز ایکسپلورر ٹائپ کے اس میں نظر آئے گا, ویو میں نظر آئے گا. اس ایپلیکیشن کی اسکرین آؤٹ پٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر. یہاں پہ ٹاپ پہ آپ کو ایک ایڈٹ کنٹرول نظر آ رہا ہے بڑا سا, جس کے اندر آپ کوئی ایڈریس ٹائپ کریں گے, یا جب پروگرام چلے گا تو ایک آدھ ایڈریس یہاں پہ پہلے سے ہی دیا ہوگا. یہ ایڈریس کیا ہوگا؟ یہ کسی ڈائریکٹری کا فل پاتھ ہوگا وائلڈ کارڈ کیریکٹرز کو یوز کرتے ہوئے. وائلڈ کارڈ کیریکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ ڈاس کے پروگرامرز کو یقیناً پتا ہوگا. اسٹار اور وغیرہ وغیرہ. اسٹار ڈاٹ اسٹار کا مطلب ہوتا ہے آل فائلز ود اینی فائل نیم اینڈ اینی ایکسٹینشن. سو ان کو دیکھ لیجیے گا وائلڈ کارڈ کیریکٹرز کے بارے میں. ہمارے کرنٹ ٹاپک آف ڈسکشن یہ نہیں ہے. سو ہمارا جو ایڈٹ کنٹرول ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی ڈائریکٹری پاتھ ٹائپ کریں گے, اور جب آپ گو پہ کلک کریں گے, ٹاپ پہ آپ کو گو کا بٹن نظر آ رہا ہے, اس پہ کلک کریں گے تو اس کے ڈائریکٹری کے سارے کنٹینٹس, اس ڈائریکٹری کی تمام سب ڈائریکٹریز اور فائلز آپ کو نیچے لسٹ ویو کنٹرول میں نارمل ونڈوز ایکسپلورر کے اسٹائل میں نظر آ جائیں گے. یعنی آپ اس ڈائریکٹری کا پورے کنٹینٹس یہاں پہ دیکھ پائیں گے. وہ فائل جو ہڈن ہو, ریڈ اونلی ہو, کچھ بھی ہو, وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں گی. تو یہ ہے بیسک موٹو ہماری اس ایپلیکیشن کا. تو اس ایپلیکیشن کو اب ایک بات میں ساتھ میں چلتے چلتے یہ بھی کہتا چلوں کہ اب ہم 23ویں لیکچر تک پہنچ چکے ہیں. 22 لیکچر ہم پڑھ چکے ہیں. آج کے لیکچر اور اس سے آنورڈ جو لیکچرز ہیں یہ اب ٹریویا کو ڈسکس نہیں کریں گے. یعنی جو چیزیں ہمارے لیے کبھی بہت امپورٹنٹ تھیں اب وہ ٹریویل ہیں. ہم نے ممکن ہے درجنوں ونڈوز بنائی ہوں کلاسز رجسٹر کروا کے, ان کے اندر کافی ساری شرارتیں بھی کی ہوں گی, نئے سٹائلز ڈال دیے, کریٹ ونڈو کا ٹیسٹ لے لیا. سو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو بار بار ایکسپلین کریں. سو ہمارا اب لیول آف ابسٹریکشن ہائر ہو جائے گا. ہم اب سے آنورڈز یہ چیزیں ڈسکس نہیں کریں گے. سو اس ایپلیکیشن کو ہم پروگرام کرتے ہیں. اس ایپلیکیشن کو پروگرام کرنے کے لیے فرسٹ اینڈ فور موسٹ آف آل ہم اپنی مین ونڈو بنائیں گے. مین ونڈو بنا لی, اس کے بعد ہم لسٹ ویو کنٹرول کی کلاس جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ رجسٹر کروانی پڑے گی. لیکن وہ رجسٹر کیسے کرواتے ہیں آپ؟ لسٹ ویو کنٹرول ایک کامن کنٹرول ہے. سو آپ پہلے انٹ کامن کنٹرولز کال کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر آپ جو ممبر ہے کون سا پاس کریں گے, لسٹ ویو کنٹرول کلاسز کا جو کرسپونڈنگ فلیگ تھا وہ سیٹ کریں گے تاکہ وہ لسٹ ویو کی کلاسز جو ہیں وہ رجسٹر کروا دیں انٹ کامن کنٹرولز. اس کے بعد آپ مین ونڈو کے اندر ایک چائلڈ ونڈو بنائیں گے اس لسٹ ویو کنٹرول کی کلاس کی. اس کے ساتھ ہی ہم نے اوپر ایک ایڈٹ کنٹرول کی چائلڈ ونڈو بنائی ہے جیسے بھی آپ کو دیکھا. اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ہم نے گو کا جو بٹن ہے وہ نارمل بٹن کنٹرول ہے ایز چائلڈ ونڈو. تو بیسیکلی 3 چائلڈ ونڈوز ہیں. جو لسٹ ویو کنٹرول ہوتا ہے ہمارا, یہ نارملی وہ فونٹ یوز کرتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے ونڈوز میں بائی ڈیفالٹ آپ کے ونڈوز ایکسپلورر میں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بٹن اور ایڈٹ کنٹرول وغیرہ جو ہیں وہ انتہائی بھدا سا سسٹم مونوسپیس فونٹ یوز کرتے ہیں. تو ہم ان دونوں میں ہارمنی پیدا کرنا چاہیں گے. ہارمنی پیدا کرنے کے لیے اس کے بعد ہم WM set فونٹ میسج بھیجیں گے. WM set فونٹ کا میسج جب آپ کسی ونڈو کو بھیجتے ہیں تو اس کے غالباً ڈبلیو پیرم میں آپ فونٹ کا ہینڈل لیتے ہیں. تو ہم سمپلی گیٹ اسٹاک آبجیکٹ کال کریں گے جو ہمارا اولڈ فرینڈ ہے, NC ویریبل فونٹ کا ہم ہینڈل لیں گے, اور WM set فونٹ کال کر کے ہم ایڈٹ کنٹرول کا بھی اور بٹن کا بھی دونوں کا فونٹ وہی کر دیں گے جو ہمارے لسٹ ویو کنٹرول کا ہوتا ہے نارملی, تاکہ ہارمونیس نظر آئے. تو یہ ہے وہ سارا پروسیجر جو ہم نے اب تک فالو کیا ہے اپنی ونڈو کا انٹرفیس بنانے کے لیے. اب آگے چلتے ہیں. تو ایک نظر دیکھ لیجئے کہ ہم یہ کریں گے کیسے. ہم نے یہاں پہ سینڈ میسج کا فنکشن کال کیا ہوا ہے. WM set فونٹ میسج ہم بھیج رہے ہیں گو بٹن کو, جو ہمارا ٹاپ پہ پش بٹن بنا ہوا ہے جس کے اوپر گو لکھا ہوا ہے. اس کو ہم نے کریٹ کیا تھا, اس کا ہینڈل ہم نے HWND گو میں رکھ دیا. تو اس کو ہم یہ میسج بھیج رہے ہیں. اس کے اندر ایل پیرم کے اندر فونٹ کا ہینڈل بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ہم نے گیٹ اسٹاک آبجیکٹ کے تھرو ایج فونٹ میں NC ویریبل فونٹ کا ہینڈل لیا ہوا ہے اور ہم اس کو پاس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم انٹ کامن کنٹرولز ایکس کیسے کال کر رہے ہیں. ہم نے انٹ کامن کنٹرولز ایکس کی ٹائپ کا ایک اسٹرکچر بنایا ہے ICX. اس کے بعد ہم ICX.DW سائز جو اس کا ممبر تھا اس کے اندر انٹ کامن کنٹرولز ایکس اسٹرکچر کا سائز رکھوا دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم اس کے DWICC ممبر میں کلاس کا نام ICC لسٹ ویو کلاسز دے دیتے ہیں, اور پھر انٹ کامن کنٹرولز ایکس کال کرتے ہیں. یہ جو ہم نے ICC لسٹ ویو کلاسز دیا ہے اس سے کیا ہوگا,
جو لسٹ ویو کنٹرول کی جتنی ریلیونٹ کلاسز ہیں وہ ساری کی ساری رجسٹر ہو جائیں گی. اب باری ہے ہمارے لسٹ ویو کنٹرول کو کریٹ کیے جانے کی. ہم نے سمپل کریٹ ونڈو کا فنکشن کال کیا ہے. چائلڈ آئی ڈی ہم نے آئی ڈی لسٹ ویو دیا ہوا ہے, اس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے ایز 5. تمام ایٹریبیوٹس دیکھے والے ہیں. جو ہمارا کریٹ ونڈو میں جو فرسٹ پیرامیٹر ہے یہ ہے WC_list_view. یہ وہ کلاس نیم ہے جو ہم یہاں پہ اسپیسیفائی کرتے ہیں. اچھا یہ دیکھیے کہ یہ ڈبل کوٹس میں نہیں ہے, یہ بیسکلی اٹ ول بی اے ڈیفائنڈ کانسٹنٹ, تو یہ یہاں پہ ہے. اس کے بعد چائلڈ, بارڈر وغیرہ وغیرہ. آخری دو سٹائلز جو ہیں وہ غور طلب ہیں. ایک ہے LVS_auto_arrange. یہ سٹائل دے دینے سے ہمارا لسٹ ویو کنٹرول شروع سے ہی آٹو ارینج موڈ میں ہوگا. اور آخری جو سٹائل ہے وہ ہے LVS_report. رپورٹ سٹائل یعنی ڈیٹیلز والا سٹائل, جس میں آئٹمز اور سب آئٹمز سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ والا سٹائل ڈسپلے کر دے گا. اس کے بعد اس کے پیرامیٹرز ہیں, باقی سب کچھ ہے. آئی ڈی دیا ہوا ہے ایچ مینو میں ٹائپ کاسٹ کر کے, اور یہ ہمارا لسٹ ویو کنٹرول بن گیا. اب باری آتی ہے ہماری امیج لسٹ کریٹ کرنے کی. ہم امیج لسٹ کریٹ کریں گے اور اس کو اپنے لسٹ ویو کنٹرول کو اسائن کروائیں گے. ہم دو امیج لسٹ کریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ, اور یہ دونوں کی دونوں امیج لسٹ جو ہیں یہ ایک بڑے آئکنس کے لیے اور ایک چھوٹے آئکن کے لیے, یہ ہم بعد میں لسٹ ویو کنٹرول کو اسائن کروا دیں گے. تو پہلے دیکھ لیجئے ایچ لارج کے اندر ہم اس کا ہینڈل رکھ رہے ہیں. ایچ لارج از اکول ٹو امیج لسٹ انڈرسکور کریٹ, اور پہلا پیرامیٹر میں آپ بڑے والے آئکن کا سائز دیا کرتے ہیں. تو یہاں پہ بڑے والے آئکن کا سائز ہم نے خود گیس نہیں کیا, بلکہ ہم نے گیٹ سسٹم میٹرکس کا فنکشن کال کیا ہے. گیٹ سسٹم میٹرکس کا فنکشن جو ہے یہ آپ کو سسٹم کے بارے میں مختلف انفارمیشن دیتا ہے. مثلا آپ کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر جو دو آئکنس ڈسپلیڈ ہوتے ہیں, مائی کمپیوٹر, نیٹورک نیبرہڈ, یا ان کے درمیان کچھ ڈسٹینس ہوتا ہے. یہ کتنا ڈسٹینس ہے یہ تک آپ گیٹ سسٹم میٹرکس کے تھرو معلوم کر سکتے ہیں. تو اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اس طرح سے, اسکرین ریزولوشن کیا ہے, گیٹ سسٹم میٹرکس اس طرح کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو ہم نے ابھی اس کو آئی ڈی پاس کیا ہے اسکرین پہ چلیے, تو یہاں پہ ہم نے اس کو SM_CX آئکن دیا ہے. یہ جب اس کو آئی ڈی پاس کرتے ہیں آپ, تو یہ ہمیں بڑے سسٹم آئکن کی جو نارمل آپ کا آئکن ہوتا ہے اس کی وڈتھ ریٹرن کرتا ہے, اور یہ 32 ہی ہوگی موسٹ پروبیبلی ان یوزول سسٹمز. سو اس کے بعد اس کا وائی ہم نے ڈیفینیٹلی SM_CY آئکن کال کر کے جو وڈتھ آف اسٹینڈرڈ ہائٹ آف لارج آئکن وہ ہم نے لے لی ہے. اس کے بعد فلیگز میں ہم نے ILC ماسک اسپیسیفائی کیا ہوا ہے. یہ غور طلب بات ہے. ILC ماسک ہم کب دیتے تھے کہ جب امیج لسٹ کے اندر ہم ہر امیج ایک نہیں بلکہ دو امیجز سیو ہوں گے. ہم آئکن ایڈ کر رہے ہیں تو ILC ماسک دینے سے کیا ہوگا, امیج لسٹ کے اندر آئکن بھی ایڈ ہو جائے گا اور اس کا کورسپونڈنگ ماسک بھی. اور جب ہم یہ امیجز ڈسپلے کروائیں گے تو امیج اور ماسک کے آپس میں اینڈ آپریشن کے بعد یہ ڈسپلے ہوں گے. یعنی جو ہم نے آئکن کا اوریجنل امیج دیا ہے اس کے اندر سے جہاں جہاں پہ ماسک کی بٹس 0 ہیں وہ آئکن وہاں سے کاٹ دیا جائے گا, وہاں سے کراپ کر دیا جائے گا اسکرین کے اوپر, اس کے پیچھے سے بیک گراؤنڈ نظر آئے گا. اس کے بعد ہم نے اسمال آئکنس کی بھی امیج لسٹ اسی طرح سے کریٹ کی ہے. اور اب یہاں پہ ہم نے امیج لسٹ کریٹ کر چکنے کے بعد ان کے اندر آئکنس ایڈ کرنے ہیں. ہم نے ایک ونڈوز کا جو ڈیفالٹ پراپر فولڈر کا آئکن ہوتا ہے, اس کی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ, یہ اس قسم کا آئکن ہوتا ہے. یہ آئکن ہم نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے ہم نے یہ آئکن لوڈ کیا اپنی ریسورس فائل میں سے, اور پھر اس کو ایڈ آئکن کا امیج لسٹ انڈرسکور ایڈ آئکن کا میکرو کال کر کے ہم نے یہ ایچ لارج میں بھی ایڈ کر دیا اور ایچ اسمال میں بھی, دونوں امیج لسٹ میں ہم نے اس کو ایڈ کر دیا ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک آئکن جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے آئکنز ہوتے ہیں. دو آئکنز تو ہوتے ہی ہیں, ایک 16x16 کا اور دوسرا 32x32 کا. تو جب ہم یہاں پہ امیج لسٹ انڈرسکور ایڈ آئکن میں اس آئکن کا ہینڈل دیں گے تو امیج لسٹ کا یہ ایڈ آئکن میکرو ہے, یہ کیا کرتا ہے, یہ موسٹ سوٹیبل آئکن ایڈ کر لیتا ہے. اب ایچ لارج جو امیج لسٹ ہے اس کا جو سائز ہے وہ 32x32 ہے, تو وہ اس آئکن میں سے 32x32 کا جو بڑا والا آئکن ہے اور اس کا ماسک وہ دونوں اپنے پاس ایڈ کر لے گی. لیکن چھوٹی لسٹ جو ہے اس کا جو 16x16 ہم نے سائز دیا ہوا ہے اس کو کریٹ کرتے وقت, جب اس میں ہم ایڈ آئکن کا فنکشن کال کریں گے تو یہ چھوٹا والا آئکن اپنے پاس ایڈ کر لے گا.
اس کے بعد ہم نے ایک اور آئکن لوڈ کروایا, یہ آئکن فائل. یہ ہم چاہ رہے ہیں, انفیکٹ ہماری ایپلیکیشن جو ہے یہ ایک فولڈرز کے لیے ایک اسپیسیفک آئکن دکھائے گی, اور فائلز کے لیے, فائل کسی بھی ایکسٹینشن کی ہو, کچھ بھی ہو, اس کے لیے ایک اسپیسیفک آئکن دکھائے گی ایک ہی قسم کا, یعنی کہ 2 قسم کے آئکنز ڈسپلے ہوں گے, فولڈر کے ساتھ ایک قسم کا اور آپ کے فائلز کے ساتھ دوسری قسم کا. تو اب ہم فائل والا آئکن ایڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم لسٹ ویو میں یہ اپنی جو 2 امیج لسٹ ہم نے کریٹ کی ہیں, ان کے اندر ہم نے آئکن بھی ایڈ کیے ہیں, ایک آئکن, 2 آئکن ہم نے دونوں میں ایڈ کیے ہیں. تو اس کے بعد ہم ہمارے لسٹ ویو کنٹرول کو یہ امیج لسٹ اسائن کروا رہے ہیں. یہاں پہ جو میکرو کال ہو رہا ہے یہ لسٹ ویو انڈرسکور سیٹ امیج لسٹ ہے. اس کے جو پیرامیٹرز ہیں یہ پہلے 2 تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں. پہلا پیرامیٹر ہینڈل ٹو لسٹ ویو, دوسرا امیج لسٹ, اور جو 3rd پیرامیٹر ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر ہم یہ بتاتے ہیں, مثلا جو فلیگز ہم نے یہاں پہ اس وقت دیے ہوئے ہیں وہ LVSIL انڈرسکور نارمل, LVSIL انڈرسکور اسمال اور LVSIL انڈرسکور اسٹیٹ میں سے کوئی ایک ہو سکتے ہیں. آپ جب سیٹ امیج لسٹ کرتے ہیں, لسٹ ویو کو بتاتے ہیں کہ یہ امیج لسٹ لے لیجئے, تو آپ ساتھ میں بتاتے ہیں کہ یہ لارج آئکنز کی ہے, اسمال آئکنز کی ہے, یا اسٹیٹ آئکنز کی ہے. تو ہم جب لارج آئکنز کی لسٹ ایڈ کریں گے, اسائن کریں گے لسٹ ویو کنٹرول کو, تو ہم LVSIL انڈرسکور نارمل دیں گے, اور اسمال کے کیس میں LVSIL انڈرسکور اسمال دیں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے بعد یہاں پہ ایک اہم انفارمیشن ہے, وہ ہے LV کالم اسٹرکچر. جب ہم اپنا لسٹ ویو کنٹرول کریٹ کر چکتے ہیں تو اس کے بعد باری آتی ہے اس کے اندر کالمز ایڈ کرنے کی. کالم آپ کو بتا چکا ہوں کیا چیز ہوتی ہے. رپورٹ ویو میں آپ کو جو کالمز نظر آتے ہیں یہ وہ کالمز ہیں جس کے اندر لیفٹ موسٹ پہ آپ کے آئٹمز, اور دائیں طرف کے کالمز میں ایک ایک کر کے ہر آئٹم کے اگینسٹ سب آئٹمز نظر آتے ہیں. تو LV کالم کا اسٹرکچر استعمال ہوتا ہے جب آپ کوئی کالم ایڈ کرنا چاہ رہے ہوں. اس کے اندر بہت سارے ممبرز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. مثلا اس کا جو فرسٹ ممبر ہے وہ ماسک, یہ انسائن انٹیجر ہے ماسک. جو ماسک ممبر ہے یہ باقی بھی اس کے بعد کے آنے والے اسٹرکچرز میں بھی آئے گا. ماسک ممبر یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد کے جو ممبرز ہیں اس اسٹرکچر کے, ان میں سے کون کون سے ویلڈ ہیں. I mean, اگر آپ کالم ایڈ کر رہے ہیں تو آپ ماسک سیٹ کر دیتے ہیں. ماسک میں اگر آپ لکھ دیتے ہیں LVCF انڈرسکور FMT, تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے بعد جو ممبر آ رہا ہے FMT فارمیٹ وہ ویلڈ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ LVCF انڈرسکور امیج دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو iMage ممبر ہے وہ ویلڈ ہے. سملرلی آپ باقی بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں. LVCF انڈرسکور ٹیکسٹ سے آپ ٹیکسٹ سیٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح سے LVCF انڈرسکور width سے آپ یہ بتاتے ہیں کہ width کا جو ممبر ہے وہ ایک ویلڈ ممبر ہے. ہر کالم کی ایک اسپیسیفک width ہوتی ہے. اس کا ایک اور ممبر جو CX ہے یہ width آف دا کالم ان پکسلز. اگر آپ نے فارمیٹ میں اپروپریٹ فلیگ سیٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ CX میں کالم کی width دیں گے. LV کالم اسٹرکچر جو ہے یہ بعد میں استعمال ہوگا ابھی کالم ایڈ کرنے کے لیے, تو CX میں آپ width آف دیٹ کالم دیں گے. اس کے بعد PSZ ٹیکسٹ میں آپ وہ ٹیکسٹ دیں گے جو کالم کے اوپر اپیئر ہوگا. آپ کے جو کالم کے اوپر ہیڈر کے اوپر ٹیکسٹ اپیئر ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ دیں گے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ I سب آئٹم, انڈیکس آف سب آئٹم ایسوسیٹڈ ود دا کالم, یہاں پہ آپ وہ سب آئٹم نمبر دیں گے جو کالم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوگا. سب آئٹم نمبرز بائیں سے دائیں انکریز ہوتے ہیں. لیفٹ موسٹ جو ہوتا ہے وہ آئٹم ہوتا ہے, وہاں پہ آپ 0 دیں گے, اس کا سب آئٹم نمبر بھی 0 ہوتا ہے. وہاں سے دائیں والا جو کالم ہوتا ہے اس کا سب آئٹم نمبر 1, اس سے دائیں 2, اس سے دائیں 3, سو آن اینڈ سو فورتھ, یہ انکریز کرتا جاتا ہے. جو آپ میکرو کال کرتے ہیں یہاں پہ وہ ہے لسٹ ویو انڈرسکور انسرٹ کالم. لسٹ ویو انڈرسکور انسرٹ کالم میں آپ جو پیرامیٹرز دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے لسٹڈ ہیں. اس میں آپ پہلا جو ہینڈل ٹو لسٹ کنٹرول ہوتا ہے, کس میں کالم ایڈ کرنا ہے اس لسٹ ویو کا ہینڈل ہوتا ہے. اس کے بعد کالم نمبر آپ کالم نمبر 0, 1, 2, 3 یہاں پہ دیں گے. اور آخری ممبر میں ابھی جو ہم نے LV کالم اسٹرکچر دیکھا تھا, یہاں پہ ایک LV کالم اسٹرکچر کو آپ فل کر کے اس کا ایڈریس یہاں پہ تھما دیں گے. اس LV کالم اسٹرکچر کے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے, اس کی فارمیٹ کی الائنمنٹ, یہ سارے جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ کالم جو ہے اس کو ایڈ کر دیا جائے گا آپ کی لسٹ ویو کنٹرول میں. اس کے بعد جو اسٹرکچر آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ LV آئٹم اسٹرکچر ہے. LV آئٹم اسٹرکچر دونوں کام آتا ہے. یہ آپ کو کوئی آئٹم ایڈ کرنے کے کام بھی آئے گا اور آپ کو کسی آئٹم کے اگینسٹ سب آئٹمز ایڈ کرنے کا کام بھی آئے گا.
جب آپ آئٹم ایڈ کر رہے ہوں گے, اس کے ممبرز آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں, جب آپ آئٹمز ایڈ کر رہے ہوں گے تو اس کا جو آئٹم ممبر ہے وہ 0 ہوگا یا 1 ہوگا, یا جو اس کا انڈیکس ہے وہ ہوگا. آئٹمز اوپر سے نیچے انکریز ہوتے ہیں, اور سب آئٹم نمبر ہمیشہ 0 ہوگا. جبکہ آپ جب سب آئٹمز ایڈ کر رہے ہوں گے تو سب آئٹم جو ہے وہ 1 یا اس سے آنورڈ ہوگا, اور آئٹم نمبر جو نارملی جس آئٹم کا سب آئٹم ایڈ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ آئٹم نمبر میں ہوگا. آئٹم ایڈ کرنے کے لیے اور سب آئٹم ایڈ کرنے کے لیے 2 ڈفرینٹ فنکشنز یا میکروز یوز ہوتے ہیں. کسی لسٹ ویو کنٹرول میں ایک آئٹم ایڈ کرنے کے لیے آپ لسٹ ویو انڈرسکور انسرٹ آئٹم کا فنکشن کال کریں گے, اور اس والے فنکشن کو آپ ایل وی آئٹم اسٹرکچر کا ایڈریس پاس کریں گے. ایل وی آئٹم کو آپ جن چیزوں سے انیشلائز کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر دیں گے, اس کے اندر ٹیکسٹ کا بھی آپشن ہوگا, باقی سب چیزیں. یعنی آپ نے لسٹ ویو کنٹرول میں سب سے پہلے کالمز ایڈ کیے اور کالمز بن گئے. اب آپ فار ایگزامپل آپ نے 4 کالمز ایڈ کیے, تو اب آپ اس میں آئٹمز ایڈ کر رہے ہیں. ایک آئٹم ایڈ کرنے سے لسٹ ویو کنٹرول کے رپورٹ ویو میں ایک رو کا اضافہ ہو جاتا ہے, اور آئٹم کہاں پہ ہوتا ہے؟ لیفٹ موسٹ, ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اب ایک آئٹم ایڈ کر چکنے کے بعد اس کے سب آئٹمز ایڈ کرنے ہوتے ہیں جو کہ آئٹم کے دائیں طرف نظر آتے ہیں ڈیٹیلڈ ویو میں. تو اس کے لیے جو میکرو یوز ہوتا ہے وہ ہے لسٹ ویو انڈرسکور سیٹ آئٹم. اس میں بھی ایل وی آئٹم ہی اسٹرکچر یوز ہوتا ہے, لیکن اس میں جو سب آئٹم ممبر ہے, ایل وی آئٹم اسٹرکچر کا سب آئٹم ممبر ہے, وہ 1 یا اس سے بڑا انڈیکس ہوتا ہے. کتنا سب آئٹم آپ نے ایڈ کرنا ہے. اگر لسٹ ویو کالم میں لسٹ ویو ہمارا کنٹرول میں کل 4 کالمز ہوں تو لیفٹ موسٹ کالم آپ کا آئٹم ہوگا اور دائیں کے 3 کالمز آپ کے سب آئٹمز ہوں گے. تو سب آئٹم کے انڈیکسز 1 سے لے کر 3 تک چلیں گے, اور آپ ان انڈائسز کو سیٹ کرنے کے بعد لسٹ ویو انڈرسکور سیٹ آئٹم کے تھرو آپ اپنے سب آئٹمز ایڈ کریں گے یا سیٹ کریں گے. یہ یاد رکھیے کہ انسرٹ آئٹم کے میکرو کے تھرو آپ سب آئٹمز ایڈ نہیں کر سکتے. سب آئٹمز ایڈ کرنے کے لیے آپ کو سیٹ آئٹم ہی کا میکرو یوز کرنا پڑے گا. اب ہم اپنا کوڈ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ہم نے ڈیفالٹ پاتھ کے نام سے اپنے کوڈ میں ایک ممبر لیا ہوا ہے, ڈیفائن ڈائریکٹری, اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے ٹو بی سم پاتھ, اور فائنڈ فرسٹ فائل کا فنکشن ہم نے یوز کر کے اس کے کورسپونڈنگ ہم نے ساری جو فائلز اور ڈائریکٹریز ہیں وہ ریٹریو کی ہوئی ہیں. فائنڈ فرسٹ فائل کا جو فنکشن ہے یہ ہمارے سیکنڈ پیرامیٹر کے طور پر جو ممبر لیتا ہے وہ ایک اسٹرکچر ہے. آپ ڈاکیومنٹیشن دیکھ سکتے ہیں, ہم نے وہ اسٹرکچر یہاں پہ پاس کیا ہوا ہے. ہم ابھی تھوڑی دیر میں اس کا ذکر کرتے ہیں. تو فائنڈ فرسٹ فائل کا ہم نے فنکشن کال کیا, اور اس کے بعد ہم نے چیک کیا کہ جو ہم نے پاتھ اس کو دیا ہے, انیشلی جو پاتھ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, ہم نے ڈیفالٹ پاتھ کو کس سے ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو اب اگر یہ اس پاتھ کی کوئی فائل نہیں ملی, کوئی فائل یا ڈائریکٹری نہیں ملی, تو یہ انویلڈ ہینڈل ویلیو ریٹرن کرے گا, اور ہم یہاں پہ ایک میسج باکس ڈسپلے کر کے یہاں پہ ٹرمینیٹ کر دیں گے. اس کے بعد اگلی باری ہے کالمز ایڈ کرنے کی. ہم اپنی اس ایپلیکیشن میں اپنی لسٹ ویو کنٹرول میں جو ایٹریبیوٹس دکھانا چاہتے ہیں وہ فائل کا نام, اس کا سائز اور اس کی موڈیفیکیشن ڈیٹ. تو ہم ایل وی سی جو ہمارا پاس اسٹرکچر ویریبل ہے اس کے پی ایس دی ٹیکسٹ میں ایک اسٹرنگ اسائن کرواتے جا رہے ہیں, کالم ہیڈنگز آئے, اور اس کو پھر لسٹ ویو انڈرسکور انسرٹ کالم کے تھرو اپنے لسٹ ویو کنٹرول میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں. اب ہم نے یہاں پہ جو کالمز ایڈ کیے ہیں, ٹوٹل 3 کالمز ہم نے ایڈ کیے ہیں. اب اگلی باری ہے ہمیں ان کالمز کے اگینسٹ ہم نے آئٹمز ایڈ کرنے ہیں. ہم ایک آئٹم ایڈ کریں گے اور ہر آئٹم کے اگینسٹ 2 سب آئٹمز ہمیں ایڈ کرنا ہوں گے. تو اس کے بعد جو کوڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم ایک آئٹم ایڈ کر رہے ہیں. آئٹم والی پوزیشن لیفٹ موسٹ ہوتی ہے, وہاں پہ ہم فائل نیم چاہ رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے lvi.psg ٹیکسٹ میں جو فائنڈ فائل ڈیٹا جو ہمارے پاس ممبر اویلیبل تھا فائنڈ فرسٹ فائل کے تھرو جو آیا ہے, اس کا سی فائل نیم اسٹرکچر وہ ہم نے یہاں پہ اسائن کیا ہوا ہے. فائنڈ فرسٹ فائل جب ریٹرن کرتا ہے تو وہ اصل میں ایک فائل, آپ اس کی ڈاکیومنٹیشن پڑھ سکتے ہیں, وہ ایکچولی اس ڈائریکٹری میں سے جس کا ہم نے اوپر پاس دیا تھا ایک فائل اور ڈائریکٹری اٹھا کے لاتا ہے. تو اس کے بعد ہم فائنڈ نیکسٹ فائل کا فنکشن کال کریں گے. تو اس اسٹرکچر میں جو ہمارے پاس فائنڈ فائل ڈیٹا ہے اس میں اگلی فائل کا نام آ جائے گا. سو lvi.psg ٹیکسٹ میں اب ہم نے جو موجودہ فائل ہے اس کو اسائن کروا کے پھر ہم نے
انسرٹ آئٹم کا لسٹ ویو انڈرسکور انسرٹ آئٹم کا میکرو کال کر کے ایک آئٹم ایڈ کر دیا ہے. اب ایک آئٹم ایڈ کر دیا ہے, اس میں ہم نے فائل کا نام ایڈ کیا ہے. ہر فائل کے نام کے اگینسٹ ہم نے فائل کا سائز اور اس کے ایٹریبیوٹس ایڈ کرنے ہیں. یہ جو ہم نے اسٹرکچر لیا ہوا ہے فائنڈ فائل ڈیٹا کے نام سے, جو ہم نے فائنڈ فرسٹ فائل کو پاس کیا تھا, اسی کے اندر اس کا سائز بھی موجود ہوتا ہے اور اسی کے اندر اس کے ایٹریبیوٹس بھی موجود ہوتے ہیں. تو ہم نے سمپلی اس کے بعد اب جو امپورٹنٹ کوڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایل وی آئی کے اندر ماسک سیٹ کیا ہے, lvi.mask is equal to lvif_text. یعنی اب ہم صرف ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم سب آئٹم ایڈ کر رہے ہیں. اس سے پچھلے والے کوڈ کو اگر آپ ایک دفعہ پھر دیکھیں تو اس کے ماسک میں ہم نے lvif text, lvif image اور lvif param اور state دیا ہوا تھا. lvif image دینے کی وجہ سے اب یہ ہمارے پاس امیج لسٹ کا ایک انڈیکس بھی مانگے گا. تو اب ہم نے یہاں پہ اس کو lvi.iimage کے اندر ایک امیج بھی پرووائڈ کیا ہے, اور یہ امیج ہم نے پرووائڈ کیا ہے ڈپینڈنگ اپون کہ یہ ڈائریکٹری ہے یا فائل ہے. ہم نے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اینڈ کنڈیشن لگائی ہے. جو ہمارے پاس فائنڈ فائل ڈیٹا کا DW فائل ایٹریبیوٹس ممبر ہوتا ہے, اس کے اندر جو فلیگ آپ دیکھ رہے ہیں فائل انڈرسکور ایٹریبیوٹ انڈرسکور ڈائریکٹری, یہ سیٹ ہوتا ہے اگر وہ ڈائریکٹری ہو. تو ہم اس کی بیس پہ یا تو فولڈر والا انڈیکس سے اسائن کروا رہے ہیں, یا فولڈر والے آئیکن کا انڈیکس اسائن کروا رہے ہیں, یا اس کو فائل والا انڈیکس اسائن کروا رہے ہیں اپنی امیج لسٹ کا. تو اس کے بعد ہماری باری آتی ہے سب آئٹمز ایڈ کرنے کی. سب آئٹمز میں ہم نے lvi.mask کو سب سے پہلے lvif_text سیٹ کیا, کیونکہ سب آئٹم صرف ٹیکسٹ پر مشتمل ہوتے ہیں. ہم آئیکن وغیرہ سب پہلے سیٹ کر چکے ہیں, اور اب ہم نے یہاں پہ فائل کا سائز ایڈ کرنا ہے. فائل کا سائز بھی ہمیں فائنڈ فائل ڈیٹا ڈاٹ DW فائل سائز سے مل جائے گا. فائنڈ فائل ڈیٹا ڈاٹ n فائل سائز ہائی اور فائنڈ فائل ڈیٹا ڈاٹ n فائل سائز لو, یہ دو ممبرز ہیں, ان سے ہمیں فائل کا سائز مل جائے گا. ہم نے سمپل WSPrintf کال کر کے, جس طرح نارمل printf فنکشن ہوتا ہے, ہم نے اس کو فائل سائز لو کو صرف پرنٹ کروایا ہے, کیونکہ فائل سائز ہائی میں صرف اس وقت کی ویلیو آتی ہے جب فائل 4 GB سے بڑی ہوتی ہے. اس کے بعد جو تھرڈ آئٹم ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ فائل کی لاسٹ موڈیفائڈ ڈیٹ ہو. تو ہم یہاں پہ اسی فائنڈ فائل ڈیٹا کا FT لاسٹ رائٹ ٹائم ممبر یوز کرتے ہوئے اس کو ہم نے پہلے لوکل ٹائم میں کنورٹ کیا, فائل ٹائم ٹو لوکل فائل ٹائم فنکشن کال کیا, اور اس کے بعد فائل ٹائم ٹو سسٹم ٹائم فنکشن کال کر کے اس کو ہم نے سسٹم ٹائم میں کنورٹ کیا. یہ وہی اسٹرکچر ہے جو گیٹ لوکل ٹائم میں ہم کبھی نے یوز کیا تھا جب ہم نے ٹائمرز وغیرہ کی بات کی تھی 1-2 لیکچر پہلے, جب ہم نے ایک کلاک بنایا تھا. اس کے بعد ہم نے اس کو فارمیٹ کیا, 0 to 23 آورز ہوتے ہیں, تو ہم نے اس کو 1 to 12 اور AM PM کے اس میں فارمیٹ کیا, اور آخر میں ہم نے لسٹ ویو انڈرسکور سیٹ آئٹم کے تھرو اس کو بھی ایز سیکنڈ سب آئٹم ایڈ کر دیا. سیکنڈ سب آئٹم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ lvi.i سب آئٹم کو ہم نے 2 رکھا ہوا ہے. یہ سارا کام پہلے ہم نے ایک آئٹم سیٹ کیا, پھر ہم نے ہر آئٹم کے لیے 2 اس کے سب آئٹم سیٹ کیے. یہ سارا کام ہم وائل لوپ میں کر رہے ہیں, اور یہ ہم کرتے چلے جائیں گے جب تک کہ فائنڈ نیکسٹ فائل جو ہے وہ فالس ریٹرن نہیں کر دیتا. فائنڈ نیکسٹ فائل اس وقت فالس ریٹرن کرے گا جب ہمارا جو گیون کرائٹیریا تھا, جو ہمارے پہلا ڈائریکٹری پاتھ دیا تھا وائلڈ کارڈز کو یوز کرتے ہوئے, اس کرائٹیریا کے مطابق تمام فائلز لسٹ نہیں ہو جاتی. تو یعنی یہ والا سارا کوڈ ایکسیکیوٹ ہونے سے ایک ایک کر کے فائل نیم, اس کا کریشن ٹائم, موڈیفیکیشن ٹائم اور اس کا فائل سائز, یہ ہمارے لسٹ ویو کنٹرول میں ایڈ ہو جائے گا. اگر آپ لسٹ ویو کنٹرول کا ویو چینج کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا ڈیٹیل ویو سے رپورٹ ویو سے آپ لارج آئکن یا اسمال آئکن میں سیٹ کرنا جانا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس کا سب کلاسنگ کے تھرو اس کی ونڈو کو موڈیفائی کریں گے سیٹ ونڈو لانگ کے تھرو. اس کی ایک جھلک دیکھ لیجئے. ہم نے یہاں پہ گیٹ ونڈو لانگ کے تھرو اس کے اندر GWL اسٹائل ممبر دے کے اس کا ونڈو اسٹائل دیکھا ہے, اور اس کے بعد ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ کرنٹ اسٹائل کیا ہے. LVS ٹائپ ماسک جو ویلیو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ اینڈ کرنے سے ہمارے پاس نان زیرو ویلیو آئے تو کوئی نہ کوئی اسٹائل ہمارا سیٹ ہوتا ہے. ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو پریویس ٹائپ ماسک تھا اس کا
ناٹ اس کا اپوزٹ لے کے اینڈ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم اپنے موجودہ اسٹائل جو ہم اب کرنٹلی رکھنا چاہ رہے ہیں ڈی ڈبلو اسٹائل, اس کے ساتھ اور کر رہے ہیں. اس کا نیٹ افیکٹ یہ ہوگا کہ پرانا اسٹائل کلیئر ہو جائے گا اینڈ کرنے سے, اور ہمارے ساتھ اور اس کے بعد اور کی کنڈیشن سے ہمارا نیا اسٹائل سیٹ ہو جائے گا, اور ہم سیٹ ونڈو لانگ کا فنکشن کال کر کے ہم اپنا رن ٹائم پہ اسٹائل چینج کر رہے ہیں. ہم سب کلاسنگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, تو یہ کوئی زیادہ مشکل اسٹیپ نہیں ہے. تو جناب یہ تھا ہمارا کسی قدر تھکا دینے والا لسٹ ویو کنٹرول کا لیکچر. بٹ بلیو می کہ جو لسٹ ویو کنٹرول ہے اس کی ہم نے ہاف فنکشنالٹی بھی ابھی ڈسکس نہیں کی. اس کا ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے, لیکن اس کے اندر بہت کچھ ہے جو بھی باقی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں, آج ہمارا کنٹرولز کا پورشن ختم ہو گیا, نیکسٹ لیکچر میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.